نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل. یہ مسئلہ ہو گیا. آگے ہے وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ شفع سے بچنے کے لیے حیلے کو بیان فرما رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مشتری یا بائع اپنی زمین اور اپنی جائیداد وہ شفیع کو نہیں دینا چاہتا، وہ مشتری کو دینا چاہتا ہے، تو وہ کچھ ایسے حیلے اور طریقے اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے شفیع اس زمین کو بطور حق شفع نہیں لے سکتا. اس کی جو پہلا طریقہ اور پہلا حیلہ انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشتری اگر لینا چاہے اس زمین کو یا اس گھر کو، تو جو زمین اور گھر کا جو حصہ شفیع کی زمین کے ساتھ متصل ہے وہاں سے 1 گز لمبائی میں، یعنی پورے اس لمبائی میں جہاں تک شفیع اور یعنی بائع کی زمین ملی ہوئی ہیں 1 گز زمین کو چھوڑ دیں اور باقی سارا کا سارا جو ہے وہ خرید لیں. تو اس صورت میں شفیع کو حق شفع حاصل نہیں ہوگا. اس لیے حاصل نہیں ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ حق شفع میں 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک اتصال ملک ضروری ہے اور دوسرا مال کے بدلے فروخت ہونا ضروری ہے. یہاں مال کے بدلے فروخت ہو رہی ہے زمین، لیکن اتصال ملک نہیں پایا جا رہا، اس لیے کہ جو زمین اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ زمین فروخت نہیں ہو رہی. شفیع کی زمین کے ساتھ متصل 1 گز لمبائی میں جہاں جہاں تک شفیع اور بائع کی زمین ملی ہوئی ہے اس حصے کو بائع نے نہیں بیچا، اس کے علاوہ دوسرے حصے کو بیچا. تو اس وجہ سے اتصال پائے نہ جانے کی وجہ سے شفیع کو حق شفع حاصل نہیں ہے. اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بَاعَ دَارًا، جب بیچے کوئی گھر، إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ، مگر 1 گز کے مقدار، فی طول الحد الذی، اس حد کے لمبائی میں، الذی یلی الشفیع، جو حصہ جو ہے شفیع کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فلا شفعۃ لہ، اب اس کو شفع کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب وہ اس کا پڑوسی نہ رہا، کہ جو زمین اس کے پڑوس کے ساتھ اس کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ زمین تو فروخت نہیں ہوئی، اور اس سے آگے والی زمین فروخت ہو رہی ہے، اور جو فروخت ہو رہی ہے وہ شفیع کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. وَإِنِ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَّتَهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي. یہ شفع سے بچنے کا دوسرا حیلہ بیان فرما رہے ہیں. دوسرا حیلہ اس طرح ہے کہ شفیع یعنی بائع اپنے زمین کی جو ہے وہ مثال کے طور پر 10 حصے کر دیں، 10 حصے کر کے ایک حصہ بیچیں. وہ یہ کہے کہ بھائی میں ایک حصہ بیچنا چاہتا ہوں، یعنی 9 حصے نہیں بیچ رہا، ایک حصہ بیچ رہا ہے، تو اس کا مطلب جو بھی خریدے گا وہ بائع کے ساتھ اس زمین میں یا اس گھر میں پارٹنر بن جائے گا. اب جب وہ ایک حصہ بیچ رہا ہے تو ظاہر ہے شفیع بھی ایک حصہ نہیں لے گا، تو ظاہر ہے ایسا گھر لے لے جس میں وہ دوسرے کے ساتھ شریک ہو جائیں، تو اس کو انسان پسند نہیں کرتا. تو جب اس طرح 10 حصے کریں تو ایک حصہ جو ہے وہ مشتری سب سے پہلے خرید لیں. جب مشتری سب سے پہلے اس ایک حصے کو خرید لیں، اس کے بعد باقی ماندہ جب جو چیز خریدے گا تو شفیع کو اس میں حق شفع حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ شفیع کو اگر حق شفع دائر کرنا ہے تو وہ صرف پہلے حصے میں اس کو شفع کا حق حاصل ہے، اور اس پہلے حصے خریدنے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ خریدے گا نہیں. اور دوسری صورت میں جب پہلا حصہ مشتری خرید چکا ہے تو پھر شفیع کو حق شفع اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وہاں جو مشتری ہے وہ
مالک یعنی بائے کا پارٹنر بن گیا، حق یعنی نفس مبی میں شریک بن گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نفس مبی میں شریک موجود ہو تو پھر پڑوسی کو حق شفع نہیں ہوتا، بلکہ شفع کا حق نفس مبی میں شریک کو ہوتا ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِنِ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، یعنی اس زمین کا یا اس گھر کا ایک حصہ خرید لے پیسوں کے بدلے میں، ثم ابتاع بقیتها، پھر باقی کو خرید لے، تو فالشفعۃ للجار فی السہم الاول، پڑوسی کے لیے جو حق شفع ہے وہ پہلے حصے میں ہے، دون الثانی، یعنی جب پہلا حصہ جو بک رہا تھا 10 میں سے ایک حصہ بنا کر جو بیچ رہا تھا اس وقت جو ہے وہ پڑوسی کو حق شفع حاصل ہے۔ دون الثانی، جب دوسری صورت میں جب ایک حصہ مشتری نے خرید لیا، اب مشتری باقی حصہ خریدنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں شفیع کے لیے یعنی پڑوسی کے لیے حق شفع حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مشتری اب نفس مبی میں شریک بن گیا، نفس مبی کے شریک کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پڑوسی کے لیے حق شفع حاصل نہیں ہوتا۔ وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، یہاں سے تیسرا حیلہ بیان فرما رہے ہیں۔ تیسرا حیلہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بائے اور مشتری نے زمین کی ڈیل کی، اور بائے نے مشتری کو کہا کہ بھئی آپ مجھے اس زمین کے بدلے میں مثال کے طور پر یہ چیزیں دے دینا، اس کو یہ کہا کہ مثال آپ کے پاس جو گھر میں سامان پڑا ہوا ہے وہ دے دینا، لیکن یہاں پر بائے اور مشتری ڈر بھی رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح بے کریں گے تو شفیع اس زمین کو لے لے گا ہم سے، تو اس شفع سے بچنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ بے کرتے ہیں، اس زمین کی ڈبل ٹرپل قیمت لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی قیمت ہے 1 لاکھ، تو وہ 3 لاکھ روپے قیمت لگاتے ہیں، اور 3 لاکھ روپے قیمت لگانے کے بعد پھر اس 3 لاکھ کے بدلے میں بائے مشتری سے وہ سامان لیتا ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اگر شفیع لینے آئے گا تو شفیع اس سامان کی قیمت نہیں دے گا جو کہ 1 لاکھ ہے، بلکہ شفیع 3 لاکھ روپے دے گا جو کہ اس زمین کی قیمت طے ہو چکی ہے، اس لیے کہ بائے اور مشتری کے درمیان جو قیمت طے ہوئی ہے وہ 3 لاکھ روپے طے ہوئی ہے، باقی جو بعد میں وہ 3 لاکھ کے بجائے وہ 1 لاکھ کے سامان پہ راضی ہوئے ہیں وہ ایک ان کے درمیان الگ عقد ہے۔ اسی کو یہاں بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، اگر اس کو خریدے کسی قیمت کے ساتھ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا مِّنْهُ، پھر اس قیمت کے بدلے جو ہے وہ قیمت کے عوض جو ہے وہ کپڑا دے دیں، چاہے کپڑا ہو یا کوئی بھی سامان ہو، فالشفعۃ بالثمن، شفع اگر شفیع کرے گا تو اس قیمت کے بدلے میں کرے گا، نہ کہ کپڑے کے بارے میں، اور قیمت جو ہے انہوں نے ڈبل ٹرپل مقرر کی ہے، ظاہر ہے ڈبل ٹرپل قیمت دے کر تو کوئی بھی کسی کا گھر نہیں لے گا، اس طرح اس کو نقصان ہوگا۔ اور آگے بیان فرمایا کہ وَلَا تَكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِي یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ اب شفع کے حق ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح کے حیلہ کرنا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، ایسے حیلہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو اس لیے کہ شفع جو حق ہے وہ شریعت نے اس کے لیے ثابت کیا ہے کہ بسا اوقات اس کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو اس کے لیے نقصان اور پریشانی کا ذریعہ بنے، اس لیے جو شریعت نے اس کے لیے حق مقرر کیا ہے اس کے لیے حیلہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ، شفع کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔